ساکی ویس کے معزز دوستوں، میں ہوں ثقلین اسلم اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، بیت المقدس کی تعمیر جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل فرمائی۔ اس میں کچھ کام تعمیر کا باقی تھا اور یہ تعمیر کا کام جنات کے سپرد تھا، جن کی طبیعت میں بہت سرکشی غالب تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے کام کرتے تھے، ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رہ جائے۔ اس کا انتظام حضرت سلیمان علیہ السلام نے باذن ربانی یہ کیا کہ جب موت کا وقت آیا تو موت کی تیاری کر کے اپنے محراب میں داخل ہو گئے، جو شفاف شیشے سے بنی ہوئی تھی اور باہر سے اندر کی سب چیزیں نظر آتی تھیں، اور اپنے معمول کے مطابق عبادت کے لیے ایک سہارا لے کر کھڑے ہو گئے کہ روح پرواز کرنے کے بعد بھی جسم اسی عصا کے سہارے اپنی جگہ جمع رہے۔ سلیمان علیہ السلام کی روح وقت مقرر پر قبض کر لی گئی، مگر وہ اپنے عصا کے سارے اپنی جگہ جمع ہوئے باہر سے ایسے نظر آتے تھے کہ عبادت میں مشغول ہیں۔ جنات کی یہ مجال نہ تھی کہ پاس آ کر دیکھ سکتے، حضرت سلیمان علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ سال بھر گزر گیا اور تعمیر بیت المقدس کا بقیہ کام پورا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھن کے کیڑے کو، جس کو فارسی میں دیوک اور اردو میں دیمک کہا جاتا ہے اور قرآن کریم نے اس کو دیب الارض کے نام سے موسوم کیا ہے، عصائے سلیمانی پر مسلط کر دیا۔ دیمک نے عصا کی لکڑی کو اندر سے کھا کر کمزور کر دیا۔ عصا کا سہارا ختم ہوا تو سلیمان علیہ السلام گر گئے۔ اس وقت جنات کو ان کی موت کی خبر ہوئی۔ مذکورہ حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا، پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فتح دیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم اعمال کا جالبت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل ان کے شہروں کو تاراج کیا، انہیں ہلاکہ بدر بھی کیا، ان کی اولاد کو قتل و گرفتار بھی کیا اور تابوت بھی لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالبت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا، اور اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور انجام دیتے رہے، اور اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہ کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں الکالمہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ طالوت کے لشکر میں تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالبت جو کہ کافر بادشاہ تھا کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی اور جو چاہا علم دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم و شان عبادت گاہ یعنی مسجد تعمیر کرانا شروع کی۔ اس تعمیر کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت اہتمام اور شان سے مکمل کروایا، یہاں تک کہ اس کی تعمیر میں اتقان و استحکام کے لیے جنات سے بھی خدمت لی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد بیت المقدس کی تکمیل کی اور نمایاں و عظیم و شان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائیں، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا اور جو آج تک موجود ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے جایا گیا، اور اس کے علاوہ مزید کوئی خاص وجہ کی تعمیر مراد نہیں۔ یہ تھی آج کی ایک دلچسپ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا۔ جلد ملتے ہیں اس طرح کی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔